السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور محفوظ ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ آج ہم ناشکر انسان کے بارے میں بات کریں گے۔ میں اشفاق احمد کی بک سے ایک سٹوری بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ بتاؤں گی، تو آپ ویڈیو کو آن کریں اور اینڈ تک سنیں اور ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے، اور پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں اس سے ریلیٹڈ کوئی انسیڈنٹ یا آپ نے اپنی ریئل آئیز سے کوئی کچھ دیکھا ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر، ہمارے دل پر، ہماری طبیعت پہ بوجھ ڈال دیتی ہیں، جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کا اثر زندگی بھر ہم پہ رہتا ہے۔ ہم اگر کسی سے سوال نہ بھی کریں تو ہم خود سے ضرور یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کیسے ہوا، اتنی دعائیں مانگی تھی، اتنی تدبیریں کی تھیں، پھر بھی ایسا ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے اس کی۔ کچھ چیزیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، جن پہ ہم اپنے دل کو سمجھا بھی لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، پھر بھی انسان جو ہے وہ اندر ہی اندر کیوں اور کیا جیسے سوال ضرور کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ ضرور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا اور لیکن انسان تو انسان ہے، انسان کی تو تسلی نہیں ہوتی ہے نا ان چیزوں پر، جب تک کہ اسے پوری طرح سے وجہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ ہوا ہی کیوں ہے اس کی زندگی میں۔ انسان کو ان سب چیزوں کے جواب چاہیے ہوتے ہیں، اور یہیں پہ جو ہوتا ہے انسان جو ہے ناشکرا انسان بن جاتا ہے۔ لیکن انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کیے گئے فیصلے سمجھ سکے، اللہ کی کیے گئے ہماری زندگی میں جو چینجز اللہ کرتا ہے، جو ایک سڈن انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا سڈن مس ہیپ ہو جاتا ہے، وہ بھلا ایک انسان کی اوقات تو نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سمجھ سکے، وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ جو علیم مطلق ہے، جو مالک ہے ہم سب کا، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے، تو پھر ہم نے بھی تو پھر پوچھنا ہی ہوتا ہے نا کہ آخر اس میں کیا راز ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہو گیا ہے۔ ہم تو نہیں فل سٹاپ نہیں لگاتے کہ نہیں اللہ نے جو کیا ہے وہی ٹھیک ہے اور وہی ہونا تھا، اور ہم اپنا سر جھکا دیں اس کی مرضی کے آگے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ چونٹی جیسے ایک سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز، افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ میں آپ کے ساتھ اشفاق احمد کی ہی بک میں لکھی گئی ایک بادشاہ اور ایک غریب آدمی کی سٹوری اب شیئر کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، بہت ہی غریب تھا لیکن صوفی آدمی تھا، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ اس آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا۔ لوگ اسے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا ہے اس کے پاس جو بہت اعلیٰ درجے کا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں اسے خرید لوں گا۔ وہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس فقیر کے پاس گیا اور کہا کہ اے فقیر، کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا حضور، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ نہیں بیچا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کو مختلف بولیاں لگائی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لو اور مجھے یہ گھوڑا دے دو۔ تو اس فقیر آدمی نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ جب بیچنے کے لیے رکھا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیوں دوں یہ، چاہے آپ مجھے آدھی سلطنت ہی کیوں نہ کہیں۔ تو پھر بادشاہ واپس چلا گیا، تو اس کے ارد والے لوگوں نے کہا کہ تم کتنے بیوقوف ہو، اتنی تمہارے دروازے پہ خوش نصیبی آئی تھی کہ تم اس گھوڑے کو بیچ دیتے، تم نے اس کو بیچا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، میری زندگی ہے، اور یہ تو ذرا سا زندگی کا حصہ ہے، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کہاں سے آ گئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ صبح اٹھا تو اس کا گھوڑا غائب تھا غریب آدمی کا۔ تو گاؤں والے روتے پیٹتے آ گئے کہ جب بادشاہ نے اتنی زور آزمائی کی کہ تم یہ گھوڑا بیچ دیتے، تمہیں آدھی سلطنت مل رہی تھی، دیکھا تم نے نہیں بیچا، تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، تم تباہ ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، مشکل آتی ہے جاتی ہے، اس میں تباہ یا برباد ہونے والی کیا بات ہے، یا خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم بیوقوف ہو، تمہیں نہیں یہ باتیں سمجھ آتی، تمہیں تو اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ یہ کہہ کے وہ پھر واپس چلے گئے۔ پھر ایک مہینے کے بعد وہ گھوڑا آ گیا اور ساتھ اس کے
10 और घोड़े थे जंगली जो वो अपने साथ ले आया। लोग फिर भागे भागे उसके घर आ गए उसे मुबारकबाद देने के लिए कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारा घोड़ा 1 महीने के लिए गया था और अब वो वापस आया है तो अपने साथ इतने सारे घोड़े ले आया है। उस पर भी उसने कहा कि तुम लोग इतने नालायक हो, तुम समझते क्यों नहीं हो कि ये जिंदगी का छोटा सा एक हिस्सा है। मेरा घोड़ा भी मेरी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है। अगर वो जाता है तो मेरी कोई बदनसीबी नहीं है, अगर वो वापस भी आता है तो मेरी कोई खुशनसीबी नहीं। मैंने उसको अपनी जिंदगी से सवार नहीं किया हुआ। तो लोगों ने उसको फिर कहा कि तुम तो हो ही बेवकूफ, और ये कह के वो चले गए। उस गरीब आदमी का एक बेटा था, उसने कहा कि ये जो घोड़े आए हैं इन जंगल से, मैं इनको जो है सिखाता हूँ, इनको मैं सुधारता हूँ। वो एक घोड़े पे बैठा और वो घोड़ा क्योंकि जंगली था वो नीचे गिर गया तो उसकी टांग टूट गई। फिर लोग आ गए भागे भागे, तुम्हारा एक ही बेटा था, वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था और एक घोड़े की वजह से जो है उसकी टांग टूट गई, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो गया, तुम तो बर्बाद हो गए, तुम अपना बुढ़ापा कैसे गुजारोगे। तो उसने कहा कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तुम सब ये क्यों कहने लग जाते हो कि तू तो मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर में तो बदनसीबी आ गई। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की हमसाए बादशाह से जंग लग गई। अब जंग में बादशाह को जो है वो नुकसान होने लग गया, उसके सिपहसालार मरने लग गए। तो उसने कहा कि आम लोगों को घरों से निकालो और उनको मेरी फौज में शामिल करो। अब सब लोग जो है वो डर गए क्योंकि बादशाह के आदमी घरों से घसीट घसीट के नौजवान आदमियों को निकाल के तो जंग में लेके जा रहे थे। उस गरीब आदमी के बेटे की टांग टूटी हुई थी, उन्होंने उसे देखा और छोड़ दिया कि ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर गांव के आदमी उसके पास आ गए और कहने लगे कि हमारे बेटे तो प्यारे थे, उनको हाँक हाँक के ले गए, तुम बहुत अच्छा रहा, तुम्हारी तो किस्मत इतनी अच्छी, तुम्हारे बेटे की टांग टूटी हुई थी कि वो बच गया। उस गरीब आदमी ने कहा कि यार तुम बंदे इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा, मेरी और तुम्हारी जुदाई। तो इसके बाद वो अपने घोड़े और अपना बेटा लेकर किसी और गांव में चला गया। इस कहानी का फलसफा ये है कि दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर जिंदगी को समझने और जांचने के लिए और उसको आंकने के लिए एक स्केल लेकर उसका दायरा कार तय करने के लिए कभी मत कहिए। आपकी जिंदगी में अगर कोई बुरा वाकया हुआ है, कोई एक धब्बा आया है कि वो सारी की सारी आपकी जिंदगी पर मुहित हो गया है। लेकिन इंसान का ये खासा है कि जब जरा सी तकलीफ पड़ती है तो वो चीखता चिल्लाता है, जब जरा सी खुशी का लम्हा आता है वो उसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया, हालांकि उसमें खामियां, कमजोरियां, कोताहियां बददस्तूर मौजूद होती हैं, बावजूद उसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। तो जब मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं तो अगर आप उनको गौर से देखें तो उनका एक हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा फ्रैक्शन है, आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, लेकिन हमने वो धब्बा फैलाकर इतना वसी तर कर लिया होता है कि वो अपने हमारे इख्तियार में नहीं रहता और वो फिर फैला हुआ धब्बा हमारा हुक्मरान बन जाता है और जहाँ जहाँ जाता है हमको उठाए फिरता है। जैसा कि अगर अल्लाह की ज़ात और उसके अफ़आल को जानने की आरज़ू है तो फिर उसके काम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को हासिल करना पड़ेगा, जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़कर अच्छी तरह से इख्तियार करके हमने उनके अफ़आल को समझ सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो यकीन जानो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त होगा। सूरह इब्राहिम में है ये आयत। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और नाशुक्री से बचें। लेकिन हमारा अलमिया क्या है कि जब हमारी शुक्र अदा करने की बारी आती है तो एक जुमले में बोल देते हैं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जहाँ हमें मुसीबत आती है तो हम नाशुक्री के पहाड़ खड़े कर देते हैं। 1 दिन 2 दिन यहाँ तक कि सालों बीत जाते हैं कि हम नाशुक्री पे नाशुक्री करते रहते हैं और हम अल्लाह से सवाल करते रहते हैं, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया। हमारी जिंदगी का और कोई मकसद ही नहीं रह जाता। वो धब्बा, वो इंसिडेंट, वो मिसहैप हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया होता है कि उसके बादल हम खुद ही चटने नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह पे भरोसा ही नहीं करते, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अगर मुसीबत भी आई है तो आई तो अल्लाह की तरफ से ही है। किसी इंसान के बस में इतना है कि वो किसी दूसरे इंसान को मुसीबत पहुंचा सके जब तक कि अल्लाह ना चाहे।
کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. پھر آپ کیسے ناشکری کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ انسانی المیہ ہے کہ جب ہمیں کسی دوسرے انسان سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس انسان کو الزام دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا، ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس انسان نے کیا ہے. جاتے جاتے آپ کی راستے میں گاڑی کہیں لگ گئی ہے تو آپ یہ تھوڑی کہتے اللہ نے کیا، آپ کہتے کہ اس سامنے والے کی غلطی تھی، اس نے ماری ہے یہ گاڑی. لیکن پوائنٹ تو پھر وہی ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں اللہ کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ہم ہر چیز پہ اپنی ہی عقل استعمال کرنے لگ گئے ہیں، اپنی ہی اتنی سی جو سمجھ اللہ نے ہمیں دی اس کو استعمال کرنے لگ گئے ہیں. ہم نے تو یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہمارے ہاتھ کا ایک ناخن بھی ٹوٹا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ٹوٹا ہے. انسان کو نہیں یہ باتیں سمجھ آتی. انسان کہتا ہے نہیں، مجھے تو سوالوں کے جواب چاہیے. وہ لوگ جو ایمان کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو آزماتا ہے تھوڑی سی تکلیف دے کر، تھوڑی سی مصیبت دے کر، اور وہاں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں. بہت سارے لوگ نکل بھی جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، جو بہت اللہ کے قریب ہوگا، جس کی اللہ کی دوستی ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن جو انسان مذہب کے قریب ہوگا، کبھی کبھی وہ بھی یہ سوچ لے کہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، میں نے ابھی تو صدقہ دیا تھا، میں نے ابھی تو نوافل پڑھے تھے. جب انسان ناشکری پہ اتر آتا ہے نا تو اسے اپنے ارد گرد کچھ اچھا دکھائی نہیں دیتا. پھر شیطان بھی اس پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہر چیز میں عیب اور کیڑے اسے نظر آنے لگ جاتے ہیں. پھر شیطان اسے سوچنے ہی نہیں دیتا اس رخ پہ. لانگ سٹوری شارٹ کہ ہماری زندگی میں چھوٹا سا مس ہیپ ہوتا ہے، ہم اسے اپنی پوری زندگی پہ سوار کر لیتے ہیں. اور ہر انسان یہ کرتا ہے، میں بھی، آپ بھی. ہماری زندگی میں کوئی انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے انسیڈنٹ، تو یا تو ہم بیٹھ کے اس پہ رونے لگ جاتے ہیں، یا ہم بیٹھ کے سوال کرنے لگ جاتے ہیں کیوں ہوا، کیسے ہوا. پھر جس انسان کی وجہ سے ہوتا ہے پھر ہم اس کو نئے سرے سے برا بھلا بھی کہنے لگ جاتے ہیں. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی نئے سرے سے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پہ اندھا اعتبار کر ہی نہیں سکتے. ناشکری کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ایک بہت اہم بات میں کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری ایسی احادیث آپ کو ملتی ہیں جس میں بیویوں کے ناشکری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس میں بیویاں خاوند کی ناشکری کریں گی تو وہ جہنم میں جائیں گی. اب بہت سارے لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ورڈس ایور، لیکن یہ حقیقت ہے. عورتیں ناشکری کرتی ہیں، ٹھیک ہے. ذرا سی شوہر ادھر سے ادھر بات کرتے تو اس پہ کہتی ہیں کہ تم نے تو ہمیں کبھی کوئی سکھ ہی نہیں دیا زندگی میں، تم نے ہماری کبھی کوئی بات مانی ہی نہیں. تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی عورتیں ناشکری کرتی ہیں. پھر ایک واقعہ میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بہت مذہبی لیڈی تھی، تو ان کا بیٹا سامنے بیٹھا جو ہے مذاق میں نا اپنی بیوی کو تنگ کر رہا تھا، برائیاں کر رہا تھا کہ میں نے کیوں شادی کر لی، مذاق میں نے کیوں شادی کر لی، میں شادی کر کے پھنس گیا، خرچہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور وہ ساتھ ہنس رہی تھیں اس کے. پھر اس کے بعد جب اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے میں نے بھی شادی کر کے غلطی کر لی، تو فوراً اس کی ماں بولی کہ خبردار، ناشکری نہیں کرنی تم نے ناشکری کیا، فوراً معافی مانگو. تو میرا یہ بات بتانے کا یہ مقصد تھا کہ ٹھیک ہے عورتیں ناشکری کرتی ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹوں کو بھی یہ تمیز دیں کہ ناشکری تو ناشکری ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ناشکری کا کہا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مرد ناشکری کر سکتا ہے، شوہر ناشکری کر سکتا ہے بیوی کی، لیکن بیوی نہیں کر سکتی. ناشکری تو پھر ناشکری ہے. تو مجھے اس عورت کی یہ بات اتنی عجیب لگی اور بری بھی لگی کہ اس کا بیٹا اس وقت سے بیٹھ کے بیوی کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا تو اس نے نہیں ٹوکا. دا مومنٹ اس کی بہو نے یہ بات کی تو فوراً اس نے غصے میں اسے منع کر دیا کہ خبردار جو آئندہ تم نے اس طرح کی بات کی. اس لیے ناشکری کا تعلق مرد، شوہر، بیوی یا عورت اس سے نہیں ہوتا. ناشکری ناشکری ہے، آپ عمر کے جس حصے میں کرو گے وہ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے جنس سے اس کو نہیں میت کیا کہ مرد کرے گا تو کاؤنٹ نہیں ہوگی، عورت کرے گی تو کاؤنٹ ہوگی، بڑا کرے گا تو کاؤنٹ نہیں ہوگی، چھوٹا کرے گا تو کاؤنٹ ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو مسکنسیپشن ہمارے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، پلیز اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں، کیونکہ ناشکری سب کے لیے ایک جیسی ہے، اس کی سزا سب کے لیے ایک جیسی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز سب نے ایک جیسے بھگتنے ہیں. میں ایک لیڈی سے ملی جو
بہت ویل آف تھیں. پھر ایک دن ان کے گھر ڈاکہ ڈلا اور سب کچھ چلا گیا، ان کا زیور، ان کی جمع پونجی، سب کچھ. تو انہوں نے، جب میں نے کہا کہ اتنے سال بھر کی کمائی چلی گئی، تو میں پھر جو انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا وہ سن کے میں ان کے یقین کے لیول پہ حیران رہ گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے اور اللہ دوبارہ دے دے گا. مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اللہ اس لیول کا یقین ہم سب کو دے کہ جب ہمارے پاس ایک نعمت ہو تب بھی ہم شکر ادا کریں، اور جب اللہ وہ نعمت واپس لے لے تب بھی ہم شکر ہی ادا کریں، ناشکری مت کریں اللہ تعالیٰ کی. آمین. اپنے آپ پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو دوسروں کے قابل رحم ثابت کرنا، یہ سب اللہ کی ناشکری ہے. آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اور اپنی زندگی میں آنے والے ان چھوٹے چھوٹے کالے بادلوں کو اپنی پوری زندگی کا حصہ نہ بنائیں. اپنی زندگی کو اپنے اللہ کے اصولوں کے مطابق چلائیں. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے پہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شکر ادا کرنے والا دل اور زبان دے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. سننے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.